حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا عظیم الشان خطبہ۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر بہت ہی زبردست موضوع آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھ لیجئے، اس کو لائک بھی کر دیں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کر دیں۔ حضرت سیدنا اسید بن صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو پورا مدینہ سوگوار ہو گیا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے دن کی طرح پریشان تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے دن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کے دروازے پر جس کے اندر صدیق اکبر کا جسم پاک رکھا گیا تھا کھڑے ہو گئے اور آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے۔ تو توجہ سے سن لیجئے، فرماتے ہیں، اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین رفیق، اچھے محب، وجہ راحت، بھروسہ مند اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازداں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ مولا علی آگے فرماتے ہیں، آپ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، ایمان میں سب سے زیادہ اخلاص والے، اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ حضرت ابو بکر کی شان میں کیا ہی زبردست خطبہ دے رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، آپ کی صحبت سب سے اچھی اور مرتبہ سب سے بلند تھا۔ آپ کا انداز خیر خواہی، دعوت دین کا طریقہ، شفقتیں اور عطائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی آگے ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تو آپ نے رسول اللہ کی تصدیق کی، رسول پاک کے ہر فرمان کو حق کو سچ جانا اور ہر معاملے میں رسول پاک کی تصدیق کی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا اور فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ترجمہ، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ مولا علی صدیق اکبر کے بارے میں آگے خطبہ میں فرماتے ہیں، آپ کو ثانی اثنین کا لقب ملا، آپ یار غار ہیں، اللہ پاک نے آپ پر سکینہ نازل فرمایا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ فی الدین تھے، آپ نے خلافت کا حق ادا کیا، آپ نے مرتدوں سے جہاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد لوگوں کے لیے سہارا بنے۔ جب لوگوں میں اداسی اور مایوسی پھیلنے لگی تو اس وقت بھی آپ کے حوصلے بلند رہے۔ اللہ اللہ، حضرت مولا علی کیا ہی زبردست خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ناظرین آپ آگے سنتے جائیے اور سبحان اللہ بھی کہتے جائیے۔ آگے فرماتے ہیں، کافروں کے ظلم و ستم کے سبب جب لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی۔ منافقین و کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے، آپ نے کفار کو ذلیل کیا، باغیوں پر خوب شدت کی،
آپ کفار و منافقین کے لیے غیظ و غضب کا پہاڑ تھے۔ لوگوں سے دینی امور میں سستی ہوئی، لیکن آپ نے بخوشی دین پر عمل کیا۔ لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، مگر آپ نے علل اعلان کلمہ حق کہا۔ جب لوگ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو آپ کی ذات ان کے لیے منارۂ نور ثابت ہوئی۔ حضرین، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آخری بات آپ کو بتا کر اپنی ویڈیو کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی صدیق اکبر کے بارے میں آگے خطبے میں فرماتے ہیں کہ آپ سچے، خاموش طبیعت، دور اندیش، اچھی رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت تھے۔ حضرین، اگر ہو سکا تو انشاءاللہ اس خطبے کا بقیہ حصہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ والی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر سیٹ کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔